آپ کے باس ہیں، آپ بھلے بڑی خوشی ہوئی مل کے، ایزیلی آپ بالکل، تو بھلے یہ کام آپ کو ہی الاٹ کریں گے، ذرا تھوڑی پریشانی ہے، آپ کو کیجول لیو لینا ہے تو انہی سے لینا پڑے گا، تھوڑی اور عزت بڑھی، پھر معلوم ہوا کہ یہ آپ کا کانفیڈینشیل رپورٹ خراب کر سکتے، آپ کا اینوئل انکریمنٹ روک دے سکتے، اور تھوڑا ڈر پیدا ہوا، پھر بولے آپ ٹرانسفر بھی کر کے پھینک سکتے کہیں بھی گاؤں کھیڑے پہ، اور ڈر گئے آپ، پھر معلوم ہوا کہ آپ کو ڈسمس بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسا جیسا ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے جو ہے ان کی قدر دل میں بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، خالی منہ سے بول رہے ہیں اللہ اکبر، کتنے اکبر ہیں کتنے بڑے ہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے، تھوڑا بہت تو اندازہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین کے لیے عالمین کا بھی جو ہے ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میٹیریل یونیورس کیا ہے، ہمارا کیا سسٹم ہے، کیسا چل رہا ہے، کتنے سسٹمز ہیں ہمارے، بھئی نروس سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، لوکوموٹری سسٹم ہے، کیا کیا سسٹمز ہمارے پاس کام کر رہے ہیں۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں لیکن وہ اندر اپنا کام کر رہے ہیں، ہارٹ چل رہا ہے، بلڈ پمپ ہو رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، بولنے لگوا رہا ہے، منہ کام کر رہا ہے۔ یہ جب یہ پورے قوانین معلوم ہو میٹیریل یونیورس کے ساتھ، دا لاز گورننگ دا میٹیریل یونیورس، تو ہو سکتا ہے کہ جب کچھ تھوڑی بہت تعریف ہم اللہ تعالیٰ کی کر سکیں، ورنہ ہم جانتے ہی نہیں تو تعریف کیا کریں گے۔ اب ایک کرکٹر ہے، ایک صاحب پرانے شہر کے ہیں، بیچارے کرکٹ سے واقف ہی نہیں ہو، ایک صاحب بولے بھئی یہ فلانے کرکٹر ہے، تو کرکٹر بولے میاں وہ اچھا وہ لکڑی کے بیٹ سے گولے کو مارتے سو، ہاں بولے۔ اب آپ ان کے سامنے بول رہے ہیں کیا بہترین آؤٹ سوئنگرز پھینکتا صاحب، بیٹسمین بہترین ہے، اتنے اچھی ٹائم کر کے 6 اٹھاتا، ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو اس کی کیا عزت کریں گے وہ۔ ہمارا اللہ معاف کرے، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے، ہم پہچانے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہم، اسی لیے بولا کہ کائنات پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو مجھے پہچاننے کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا آپ پہچانیں گے تو پھر جا کے کچھ تعریف اللہ تعالیٰ کی نکلے گی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بات پہلے سمجھ گئے ہیں کہ یہ فائدہ پہنچانے والے رحمان صیغہ مبالغہ ہے، جیسا علیم ہے صفت ہے، جب وہ علم کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کو عالم بولتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ علم ہوتا ہے اور ظاہر کرتے ہیں اس کو تو علام بولتے ہیں۔ اب ہم انسانوں کو علامہ بول دیے، ہمارا کچھ عجیب قسم کا تماشا ہے۔ اسماء الحسنی میں ہے وہ معشوق پہ نظر رکھنے والے کو رقیب بول دیے، رقیب اسماء الحسنی میں نظر رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں صفات میں ہے وہ، تو یہ پہچانے نہیں نا صاحب، اللہ تعالیٰ کو پہچانے نہیں تو ان کے ناموں کو مس یوز کر دیا۔ لوگوں سے بولتے صاحب آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، نہیں مالک مذاق میں بھی بولتے، تو یہ قسم کی باتیں ہم سے ہوتی ہیں۔ تو یہ الرحمن ہے، بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں اور ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک کس کو بولتے ہیں؟ اونر، بھئی یہ دستی میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، کسی کا حق نہیں، میں پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں، کچھ بھی کروں، دھلاتا ہوں نہیں دھلاتا ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، ماسٹر ہے۔ کب کے ماسٹر ہیں؟ یوم الدین۔ یوم کس کو بولیں گے آپ؟ دین، یوم جو ہے ایک دن کے واسطے بھی آیا ہے، 1000 سال کے واسطے بھی آیا ہے، 50,000 سال کے لیے بھی آیا ہے قرآن میں۔ اب یوم کے معنی پیریڈ کے ہو گئے، دین کا مطلب لغوی معنی اگر آپ لغت کے لیں تو دین کا مطلب قانون، تو یوم دین کیا ہوا؟ یعنی ایسا دن جس میں قانون کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، یہ قانون ہے، اس قانون کے بنیاد پر قیامت میں فیصلے ہوں گے وہ دن۔ اب مالک کیوں کہا؟ اس دن اور کوئی مالک نہیں ہوگا، نو بش نو بلیر، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، وہ اکیلا مالک رہے گا، سب کھڑے ہوئے رہیں گے کٹیری میں، وہی فیصلے کرے گا۔ اب یوم دین، ایک حدیث میں بات آ رہی ہے کہ قیامت کا دن سورہ معارج کی 4 آیت میں آئی ہے، غالباً 50,000 سال کا ایک دن جو ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو ایک حدیث میں بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، تو بولے ہاں کافروں پہ 50,000 سال کا ہوگا، لیکن مومن پہ فرض نماز پڑھنے کے برابر ہوگا۔ سوچ کے دیکھیے آپ، کیا شان ہے مومن کی۔ میں پچھلی دفعہ بھی مثال دیا تھا
کہ بھئی آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے بتانے کے واسطے 5 منٹ نہیں گزر رہے ہیں آپ کے. دیکھے 2:30 بجے, پھر دیکھے 2:35 ہوئے, پھر دیکھے 2:37 ہوئے, وقت ہی نہیں گزر رہا. وہی آپ فٹ بال میچ دیکھ لیتے بیٹھے ہیں, فل آف ایونٹس ہے, 1.5 گھنٹہ گزر گیا, مغرب کی اذان ہوئی چلے گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا, پورا ریکارڈ ہو رہا ہو. کیا ہے سر, آپ دکھے نہیں, ارے کیا بولنا بھائی, وہ فٹ بال میچ چل رہا تھا اس میں ایسا کیا ہے, ایونٹس چلے جا رہے ہیں. تو ٹائم کی ریلیٹیوٹی, کسی پہ ٹائم بعض موقعوں میں سلو گزرا ہوا معلوم ہوتا, کسی میں تیز گزرا ہوا معلوم ہوتا. تو کافر پہ جو ہے وہ 50,000 سال دن کے برابر ہوگا, لیکن مومن کے لیے جو ہے وہ ایک فرض نماز کے برابر ہوگا. اور اس دن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی پوری صفات ظاہر ہوں گی انشاءاللہ. وہ عفو غفور بھی ہے, اور رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اس کے ساتھ شدید العقاب بھی ہے, سزا بھی دیں گے, عدل بھی کریں گے. تمام چیزیں ہوں گی اس دن, قیامت کے دن. اب یہ مسلسل ناؤنز آ رہے ہیں, اسم آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اب اس کے بعد میں یہ جو چوتھی آیت ہے ہمارے لحاظ سے بڑی اہم آیت ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو تمام باتیں آئی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں, تجھی سے مانگتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے, مضارع میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں آ جاتا, یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کریں گے, تجھی سے مانگتے ہیں, تجھی سے مانگیں گے. اب اس کے معنی اگر آپ کو نماز میں معلوم ہو گئے تو پھر باہر نکل کے آپ نہ کسی اور کی غلامی کریں گے نہ کسی اور سے مانگیں گے. اب یہ شرک کی 2 صورتیں ہیں, اللہ سے ہٹ کے کسی اور کی غلامی کرنا شرک, اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے مانگنا شرک. سمری بتا دیے, سورہ فاتحہ ایبسٹریکٹ آف دی قرآن, سمری ہے قرآن کا, خلاصہ ہے قرآن کا. یہ 2 چیزوں میں ہم سے شرک ہوتا ہے. اچھا, پھر ہم تیری ہی عبادت کا مطلب ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں. ہمارے پاس اردو میں عبادت کا مطلب نماز لے لیے خالی, بڑے عبادت گزار ہیں بھئی وہ, تو مطلب یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں. عبادت کا مطلب کسی عرب سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی عبد کا کیا معنی ہے, تو عبد کے معنی سلیو کے ہیں, غلام کے ہیں. اور غلام جو ہے ہر چیز میں غلامی کرتا, ہر چیز میں غلامی کرتا. جیسا ایک روایت میں آیا ہے کہ کوئی بزرگ تھے, ان کے مرید دیکھے کہ وہ کبھی خربوزہ نہیں کھائے, تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لی کہ صاحب آپ کبھی خربوزہ نہیں کھائے؟ تو بولے ہاں بھائی, مجھے کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا, اور اگر کھایا تھا تو کیسے کھایا تھا. یہ ہے غلامی, کہ بھئی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ غلامی, ہر چیز میں غلامی, صرف نمازوں کی حد تک نہیں, ہر چیز میں. ماں باپ سے رویہ, اولاد سے رویہ, بھائی بہن سے رویہ, پڑوسیوں سے رویہ, دفتر کو جا رہے ہیں تو کیا رویہ آپ کا ہوگا. یہ تمام چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا, یعنی یہ اقرار ہے کہ ایاک نعبد, ایاک کا مطلب کہ تیری ہی, انڈر لائن کر لینا ہے اس کو, کسی اور کی نہیں, تیری ہی غلامی کریں گے, کرتے ہیں, اور تجھ ہی سے, وَإِيَّاكَ, اور تجھ ہی سے مانگیں گے. جب غلامی آپ کی کرتے ہیں تو مانگیں گے آپ سے, غلامی کسی کی کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں کسی اور سے, یہ بات بھی نہیں ہوگی, تو آپ ہی سے مانگیں گے ہم. تو یہ بات ہمارے ذہن میں, دل و دماغ میں بیٹھ جانا ہے کہ یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کی نہ غلامی کریں گے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگیں گے سوائے اللہ کے. اور پھر بات آ گئی ہے سورہ بقرہ میں, یہ تمام چیزوں کی تفسیر آ جائے گی کہ جو ہے نماز اور صلاۃ سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ